اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب عليه. أستغفر الله ربي وأتوب عليه. أستغفر الله ربي وأتوب عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا والناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے ندبہ ہم شروع کرتے ہیں، لیکن دل کی گہرائی سے امام کو یاد کرتے ہوئے. ماہ رمضان مبارک مہینے کا جمعہ کا دن ہے. ہر جمعہ، ہر شب جمعہ سے لے کر جمعہ کی آخری گھڑی تک، ایسے تو ہر روز 3 رات امام کو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے جمعہ کا دن آ رہا ہے، شب جمعہ آتی ہے، دل یقین کرتا ہے کہ یہ جمعہ کو امام زمانہ آ جائے گی. مولا، دنیا ظلم زور سے بھر گئی ہے. مولا، آپ کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے. مولا، دل کو قرار نہیں، سکون نہیں، چین نہیں. کہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. اور مولا، وہ یتیم بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، جو بیوہ ماں ہے، وہ یتیم بچے بیوہ ماں سے سوال کرتے، اماں ہمارے بابا کہاں گئے؟ بیوہ ماں کہتی ہے کہ تمہارے بابا زمانے کے امام کے پاس گئے. وہ یتیم بچے پوچھتے کہ اماں امام زمانہ کب آئیں گے؟ مولا کب آؤ گے؟ کب آپ کا ظہور ہوگا؟ کب تک ہم انتظار کریں؟ مولا، یہ ٹوٹا ہوا دل لے کر کب تک زندہ رہے؟ مولا، اس شکست دل کو چین نہیں ہے. مولا، کہاں جائے؟ کس کے پاس جائے؟ مولا، آج آپ کو جناب زینب اور ام کلثوم کی یتیمی کا واسطہ. جب زخمی حالت میں میرا مولا گھر پہ آئے ہیں حسن حسین لے کر، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیٹی نے اپنے بابا کا زخمی سر دیکھا ہوگا، اور وہ بیٹی کس طرح سے چیخ مار مار کر روئی ہوگی، ہائے میرا بابا، ہائے میں یتیم ہو گئی. پروردگار جناب زینب کی یتیمی کا واسطہ، مولا مشکل کشا کے مصیبت کا واسطہ. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو جلد سے جلد ظہور فرما دے. ہمارے امام کو ہم سے راضی کر دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں تاکہ زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف و ستائش اس خدا کے لیے سجاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے خداوندہ، اپنی بہترین رحمت اور مخلصانہ سلام اپنے نبی اور ہمارے مولا اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بار الہ، ہم تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں تیری اس رضا اور معاشیت پر جو تو نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے جاری فرمایا ہے. وہ دوست جنہیں تو نے اپنا اور اپنے دین کے لیے خالص اور مخصوص کر لیا، اسی طرح ان کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے زائل اور کم نہ ہونے والی نعمتوں کا انتخاب فرمایا.
اور یہ اس وقت ہوا کہ جب تو ان سے عہد لے چکا تھا اس جلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگین اور زینتوں سے چشم پوشی اور تقوی اختیار کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس عہد اور پیمان کو قبول کر لیا اور تو نے ان کی اس عہد اور پیمان پر وفاداری اور استواری کو جان لیا۔ پس پھر تو نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اپنے مقام قرب سے آشنا کیا، یہاں تک کہ انہیں بلند پایا ذکر قرآن اور واضح تعریف سے سرفراز کیا۔ اپنے ملائکہ و فرشتوں کو ان پر نازل فرمایا اور اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی، اپنے علم سے نوازا، انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا و رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا۔ پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسا لیا، یہاں تک کہ آدم کو اس سے خارج کیا اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اسی طرح اپنی رحمت کے ذریعے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے کو ہلاکت اور نابودی سے نجات بخشی، اور کچھ کو اپنے لیے دوست اور قریب کے طور پر انتخاب فرمایا اور ان کی خواہش اور آرزوؤں کو بعد میں آنے والی امتوں کی لسان صدیق قرار دے کر قبول کر لیا اور یوں معرفت کی بلند مرتبہ پر پہنچا دیا۔ بعض کے ساتھ درخت کے ذریعے سے مخصوص طریقے سے گفتگو کی اور ان کے لیے ان کے بھائی کو مددگار معاون قرار دیا۔ پھر کچھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر انہیں روشن نشانیاں عطا کی اور روح قدوس ان کی مدد فرمائی۔ دیکھیے، دعائیں ندوہ پڑھتے جائیں لیکن سمجھ کر پڑھتے جائیں، صرف رٹا مارنے کا کام نہیں ہے۔ دعائیں ندوہ یعنی سب سے پہلے تو رونا ہے، دعائیں ندوہ یعنی تڑپ کر امام کو پکارنا ہے، لیکن اس جملے میں پروردگار کا جملہ دیکھیے، کیا پروردگار جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک درخت کے ذریعے سے موسیٰ نبی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، ایک باپ کے بغیر اولاد پیدا کر سکتے ہیں عیسیٰ نبی کو، تو کیا ہمارے وقت کے امام کی غیبت ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ پروردگار اے مالک، غیبت ختم کر دے، غیبت کا پردہ ہٹا دے، ہمارے روحانی باپ، ہمارے شفیق اور ہمارے زمانے کے امام کو جلد سے جلد ظہور فرما دے۔ پروردگار تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مالک حسین کا خون کا بدلہ لینے کے لیے، اصغر کا خون کا بدلہ لینے کے لیے، جناب زینب کی چادر کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے امام کا ظہور فرماتے ہیں۔ اب کا دل نرم ہوا ہوگا، اب اپنے امام سے قریب ہوتے جائیے اور دعا مانگتے جائیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے آئینہ اور دستور شریعت فراہم کیا اور ہر ایک کے لیے راہ روشن معین کی اور ہر ایک کے لیے اوصیاء کا انتخاب کیا جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک باحثیت محفوظ شریعت باقی رہے، تاکہ تیرے بندوں پر حجت قائم رہے اور حق اپنی جگہ سے متزل نہ ہو سکے اور باطل غلبہ نہ پا سکے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہوتی تو ہم اس ذلت اور نابودی سے پہلے تیری آیت پر ایمان لے آئے ہوتے۔ اس سلسلہ ہدایت جاری رہا یہاں تک کہ امر تیرے محبوب اور منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتہی ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ پاس وہ جیسا کہ تو نے انتخاب کیا تھا تمام مخلوقات کا سردار، منتخبوں کا انتخاب شادمان میں افضل ترین فرد اور تیرے معتمدین میں بزرگوار ترین ہستی تھا کہ جسے تو نے اپنے تمام انبیاء پر مقدس قرار دیا، اپنے بندوں میں سے ثقلین جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا، مشرق اور مغرب کو اس کی زیر پا قرار دیا، براق کو اس کے لیے مسخر کیا اور اسے اپنے خلقت کی ابتدا سے انتہا تک گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کے علم سے نوازا، پھر اسے اپنے رعب اور جلال سے نصرت بخشی،
जिब्रील और मिकाइल और दीगर अपने बानाम और निशान फरिश्तों के अतराफ में मुअय्यन किया और उससे वादा किया कि उसके दीन और आईने को दूसरे तमाम अदीन और मकातिब पर गलबा अता फरमाएगा। कहा मुशरिकों पर ये बात कितनी ही गिरा क्यों न गुजरे। और ये अहद और वादा उस वक्त हुआ कि जबकि तूने उन्हें अपने खानदान में मकाम सिद्दीक अता फरमाया और उनके खानदान के लिए उस घर को करार दिया जो इंसानों के लिए पहला घर था, जो मक्का में बनाया गया। बेशक ये घर सारे जहां के लिए बरकतों का मरकज और हिदायत का चश्मा है। और उस घर में रोशन निशानियां करार दी जिनमें एक मकाम इब्राहिम है और जो उसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल पर जो माह रमजान मुबारक महीना और पूरे महीने में हज की दुआ, हर एक दुआ में दुआ है कि परवरदिगार हमें हज नसीब कर। मालिक दुआ नदवा में दुआ कबूल होती है। जमाने के इमाम कहते हैं कि तुम मेरे लिए दुआ करते हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। मौला आपको वास्ता जनाब इब्राहिम का, मौला इमाम जमाना आपको वास्ता, आपकी छत का वास्ता, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के जख्मी सर का वास्ता। मौला हमारा दिल तड़प गया है, सुगरा करबला ना जा सकी और सकीना शाम के कैद खाने में दम घुट घुट कर मर गई। सकीना वापस मदीना ना आ सके। ऐ मौला हमें जल्द से जल्द 14 मासूमीन और खाने काबा की जियारत नसीब करो, हमें शाम की जियारत नसीब करो। परवरदिगार इसी वक्त हमारी किस्मत में लिख दो कि इसी साल हम सब मिलकर खाने काबा की जियारत करने के लिए, हज करने के लिए, 14 मासूमीन की जियारत के लिए जाए। और फरमाया अल्लाह का पक्का और पक्का इरादा है कि अहले बैत तुमसे हर किस्म की रजीस और पलीत को दूर फरमा दे और तुम ऐसा पाक और पाकीज़ा कर दे जैसा कि पाक और पाकीज़ा करने का हक है। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम की मेहनतों और सहमतों को अजर अपनी किताब में अहले बैत की मवद्दत करार देते हुए फरमाया, ए रसूल कह दीजिए कि मैं तुमसे सिवाय अहले बैत की मोहब्बत का कोई अजर नहीं चाहता। और फरमाया वो अजर जो हमने तुमसे तलब किया है वो तुम्हारे लिए है। और फरमाया मैं तुमसे अपनी रिसालत का अजर इसके अलावा कुछ नहीं चाहता कि वो रास्ता जो खुदा की तरफ जाता है इख्तियार करो। पास वो लोग अहले बैत की तरफ जाने वाला रास्ता है और तेरी रजा और खुशनुदी पर मुंतही होने वाला तरीका है। फिर जब अहद रिसालत इख्तिताम के करीब आ पहुंचा तो उन्होंने अपने वली अली इब्न अबी तालिब को अपने बाद हादी करार दिया, क्योंकि वही खौफ खुदा से डराने वाले थे। जबकि हर कौम के लिए हादी होता है, पर सरदारान कौम और मौजिज़ान मिल्लत के सामने। देखिए दुआ नदबा में मेरे मौला के हदीस है, मौला के फजाइल है। अब सबको पता है कि मौला का फजाइल सुनना कान के गुनाह माफ होता है, जबान से जिक्र करना जबान का गुनाह माफ होता है, हाथ से लिखना हाथ के गुनाह माफ होता है। क्षमा का दीन है, दुआ नदबा है। और इमाम जमाना के लिए हम रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन उनके जद का वास्ता इमाम जमाना को देते हुए इस फजाइल को, इस हदीस को हम पढ़ते जाएं और अपने गुनाह, अपने रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की, अपनी औलाद की गुनाह की माफी मांगते जाएं, तौबा करते जाएं, क्योंकि मौला अली का वास्ता वो है कि हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं। परवरदिगार परवरदिगार अली के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। साइल मिस्किन फकीर परवरदिगार एक रोटी के टुकड़ों में उठो की कतार देने वाला मेरा मौला है। परवरदिगार बस हम अली के आजादार हैं, अली के चाहने वाले हैं, मौला से मोहब्बत करने वाले हैं। मौला के सदके में हमारे हमारे मरूमीन के, हमारे माँ बाप के, हमारी औलाद के, हमारे रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ कर दे। और फरमाए मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है। ऐ खुदा जो अली से दोस्ती रखे उसे तू भी दोस्त रख,
جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی کو ترک کرے تو بھی اسے ترک کر دے۔ اور فرمایا میں جس کا نبی ہوں علی اس کا امین ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے اور ایک ہی نسل سے ہے، جبکہ باقی انسان بکھرے ہوئے مختلف درختوں سے ہے، اور علی کو وہی مقام ہے جو ہارون کو پروردگار رسول نے بار بار علی کی فضیلت بیان کی، علی کا مرتبہ بیان کیا، لیکن مسلمانوں نے رسول کی وفات کے بعد مولا کے گلے میں رسی ڈالے، دربار میں کھینچ کر لے گئے، مسجد میں شہادت پروردگار اور فرمایا نے تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، مگر ایک ہی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اپنی بیٹی کی جو سارے جہاں کی عورتوں کی سردار علی کے عقد میں دیا، اپنی مسجد میں جو امور اپنے رسول کے لیے حلال تھے ان کے لیے بھی حلال قرار دیے، اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور ان کا دروازہ کھلا رکھو۔ دروازے سے ایک دروازہ یاد آتا ہے کہ جو مدینہ کا بنی ہاشم کا محلہ، بی بی زہرا کا گھر، بی بی زہرا کا دروازہ، کہ جو گھر پر رسول سلام کرتے تھے، جو دروازے پہ ملک الموت اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا، جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، جبریل آتے تھے وہی دیکھ کر پروردگار کتنا منزلت، کتنا مرتبہ، لیکن وہ مسلمانوں نے کیا ظلم کیا پروردگار، جب اس ضربت آج ہمارے مولا بستر پہ تڑپ رہے زہر کی وجہ سے، زمانے کے امام میرے مولا کے قریب روتے ہوگے، گریہ کرتے ہوگے، کہیں کوفہ میں، کہیں نجف میں، تو ہاں ہو مولا آپ تو، ہم تو مسائل سنتے ہیں پانی کے آنسو سے روتے، لیکن آپ کی نظر میں تو وہ مولا کہ جس کا سر تلوار سے، زہر بری تلوار سے شہید کیا گیا ہے، میرے مولا کے جسم میں زہر کا اثر ہو گیا ہے، پورا جسم زرد ہو گیا ہے، زمانے کے امام آپ کے جد کا واسطہ، اپنی مسجد میں جو عمر اپنے رسول کے لیے حالات تھے ان کے لیے بھی حالات خراب دیے، اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور ان کا دروازہ کھلا رکھا۔ پھر انہیں اپنا علم اور حکمت امانت کر کے فرمائے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی اشار اور حکمت کا خواہ اس دروازے سے ہو کر آئے۔ پھر فرمایا علی تم میرے بھائی وسیع اور وارث، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ، اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح گھل مل گیا ہے جس طرح میرا گوشت اور خون گھل چکا ہے، اور کل تم قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے میرے خلیفہ اور جانشین ہوگے، اور میرے وعدوں کو پورا کرو گے، میرے قرضوں کو ادا کرو گے، یعنی آپ کے دوست اور آپ کے ماننے والے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نور کے ممبروں پر میرے ارد گرد اور میرے ہمسایہ ہوگے۔ اسی لیے تو جب میرے مولا، جب مسلمان ابن ملزم کو پکڑ کر لے آئے، مولا نے ایک سوال کر لیا، کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ہائی غربت مولا، وہی مظلوم مولا، اور یعنی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی شناخت ممکن نہ ہوتی، اور ہاں واقعی ایسا ہی تھا، انہیں رسول کے بعد گمراہیوں میں رہنما اور تاریخوں میں چراغی بصیرت تھے، وہ اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے، جو رسول خدا سے تعلق میں ان سے زیادہ کوئی قریب نہ تھا، اور نہ ہی ان کے پیغام پر ایمان پر آنے والوں پر ان پر کوئی سبقت لے جانے والا تھا، اور نہ ہی ان کے فضائل و مناقب میں کوئی ان سے ملوم ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے قدم نقش رسول پر تھے۔
خدایا ان دونوں ہستیوں اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت اور درود نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. علی نے قرآن کی تاویل پر چنگ کی ملامت اور مذمت کبھی علی کو حق کے راستے سے نہ روک سکی، اور پھر عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑا، پہلوانوں کو تحت طے کیا اور شرکس بھیڑیوں کو لگام دے کر ان پر غلبہ پایا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدر، خیبر، حنین اور دوسرے قلعوں سے بھر دیا، اور پھر ان کے سینوں میں بھرا ہوا بغض اور کینہ علی کی دشمنی اور ان سے جنگ کرنے کا سبب بنا، اور علی کو نہ کسی کا ستن اور مالکن کے ساتھ جنگ کرنا پڑی۔ پروردگار علی کی اولاد پر اس لیے ظلم ہوا کہ بدر، خیبر، حنین کا بدلہ کینہ، اے پروردگار، اے پروردگار۔ اور جب ان کا وقت وفا آ چکا تو بدترین انسان نے پہلے بدترین انسان کی پیروی کرتے انہیں قتل کر دیا، اور اسی طرح فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی اور اولاد علی کے سلسلے میں جو کہ امت کے لیے ایک کے بعد ایک ہاتھی تھا باقی رکھو، اس جملے میں تو رونا ہی چاہیے، کتنا ظلم ہوا۔ میرے چوتھے امام کے پاس شکاری آتا ہے اور شکاری کہتا ہے مولا میں نے ہرنی کا شکار کیا ہے، اور ہرنی کو جب ذبح کیا نا تو ان کے کلیجے میں 2 سوراخ تھے۔ میرے مولا نے جب سنا کہ شکاری کہہ رہا ہے کہ ہرنی کا کلیجے میں 2 سوراخ تھے، میرے مولا چوتھے امام اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ شکاری کہتا ہے جب مولا ہوش میں آتے تو شکاری کہتا ہے مولا آپ اتنا کیوں روئے اور بے ہوش کیوں ہو گئے؟ یہ تو ہرنی کے کلیجے میں 2 سوراخ تھے۔ میرے مولا کا جواب سنے اور سینہ اور سر پیٹے، آج کی رات قیامت کی رات ہے، اب کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، بی بی زہرا کا سہاگ، جناب زینب اور کلثوم کی یتیمی کا دن آ رہا ہے۔ میرے چوتھے امام کہتے ہیں شکاری جب ہرنی زندہ تھی نا تب 2 بچے اس کے مر گئے تھے، جس کی وجہ سے کلیجے میں 2 سوراخ ہو گیا تھا۔ ہائے زہرا، ہائے میرا مولا حسین، تیری بی بی زہرا کے کلیجے چھلنی کی طرح ہوا ہوگا، کبھی حسن کو زہر دیا جاتا ہے، کبھی حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، کبھی چوتھے امام کو زہر دیا جاتا ہے، کبھی 5ویں امام کو، کبھی 7ویں امام کو قید خانے میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور جنازے کو پول پر رکھا جاتا ہے، کبھی 8ویں امام رضا کو غریب الغربا، پروردگار میری بیوی آج سکوں پہ کہ مسجد میں علی کے اس ضربت سے شہید کیا گیا، میری بیوی کتنا تڑپتے ہوں گے زمانے کے امام۔ اور اسی طرح فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی اور اولاد علی کے سلسلے میں جو کہ امت کے لیے ایک کے بعد ایک ہاتھی تھا باقی رکھا۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی اور ان کے قتل رحم پر اتفاق کیا اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کر دیا، مگر اس تھوڑی سی تعداد میں جنہوں نے ان کا حق کا خیال رکھتے ہو باقی دیکھیے اس جملے میں کہ میری بیوی کا کلیجہ چھلنی ہے کیونکہ کوئی پاس ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید خانے میں بند ہو گیا، اس کو جلا وطن کر دیا گیا، اسی طرح قضا اور معاشیت الہی ان کے لیے جاری ہوئے تاکہ وہ نیک انجام اور جزائے خیر تک پہنچ سکے۔ بی بی کی حیاتی میں، بی بی کی زندگی میں تو بی بی کو زخمی کر دیا، 18 سال میں ضعیف کر دیا، لیکن بی بی کو قبر میں بھی چین نہیں لینے دیے۔ آج ان کا بیٹا یوسف زہرا جو خون کے آنسو سے روتا ہے اور بی بی زہرا کی قبر پر آ کر کہتے ہیں جدو
اے دادی زہرا مجھے ظہور ہونا ہے، میرا لشکر تیار نہیں ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگے، توبہ کرے۔ بی بی زہرا کے صدقے میں امام کا لشکر کی تیاری کرے، امام کے لیے اپنے دل کو پاک کرے، اپنے روح کو پاک کرے، اپنی زبان کو پاک کرے، تاکہ جب بھی ہم ہمارے زمانے کے امام کو پکارے، ہمارے امام ہماری آواز کو سنے، اور جب امام ہمیں پکارے تو ہم امام کو لبیک کہہ سکے۔ اسی طرح قضا اور معاشیت الہی ان کے لیے جاری ہوئے، تاکہ وہ نیک انجام جزائے خیر تک پہنچ سکے، کیونکہ زمین تو خدا ہی کی، اسے اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے بخش دے، اور انجام اور عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہیں۔ پاک ہے پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا، اور وہ ہر چیز اپنے وعدے کے خلاف انجام نہیں دیتا، جبکہ وہ قدرت اور علم رکھتا ہے۔ بس محمد اور علی کی اہل بیت کا حق ہے کہ رونے والے ان کے مسائل پر گریہ کریں۔ ایسی ہستیاں اس زمانے کی آنکھیں ان کے لیے آنسو برسائے۔ فریاد کرنے والے فریاد کرے، پکارنے والے پکارے، آواز دینے والے آواز۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمارا بچہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ماں کو چین نہیں پڑتا۔ اگر پردیس میں ہمارا بچہ ہے تو آدھی رات کو اٹھ کر ماں جب نماز صدقہ دعا، ہائے رباب کے جو 6 مہینے کے بچے کو کربلا کے زمین پہ دفنا دیا، لیکن شام غریب اصغر کی لاش، ارے اللہ ہائے رباب، لیکن یوسف زہرا کو یاد کرے، نرجس کے لال کو یاد کرے، اس طرح کے چاند کو پکارے، ہمارے وقت کے امام کو روتے ہوئے آواز دے دل کی گہرائی سے، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فاطمہ نے حسین جو سالے کے بعد سالے اور شادی کے بعد شادی، وہ رائے ہدایت کے روشن راستے جو ایک کے بعد ایک آئے، کہاں ہو مولا، کہاں ہے وہ نیکوں کے مجسم جو ایک کے بعد ایک آئے، کہاں کھو گئے، کہاں ہے وہ روشن آفتاب اور چمکتے ہوئے چاند اور پرجیا ستارے، ان دن کی نشان اور علم کے ستون کو کہاں تلاش کرے مولا۔ کوئی خاندانی عزت کا وہ ذخیرہ الہی کی جس سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی، کہیں وہ ہستی جو ظلم اور ستم کی جڑیں اکاڑنے کے لیے تیار ہے۔ مولا پہلی رمضان سے یہی دعا کر رہے، شب قدر آپ کے ساتھ کریں گے مولا، آپ نہیں آئے، ایک شب قدر چلی گئی مولا، ہم نے اکیلے امال کرے، کہا یہ برج مار کے جا کر کاجی اور ناکے سے قصہ کرے، کہ وہ شخصیت کی جس سے ظلم اور ستم کی ازالے کی امید وابستہ ہے، کہا ہے وہ کہ جو واجبات اور ثنا الہی کی تصدیق کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، کہا ہے وہ کہ جو ملت اور شریعت کو پلٹانے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، کہا وہ ہستی جسے قرآن اور حق قرآن کو اکثر نو زندہ کرنے کی امید وابستہ ہے، کہا وہ دین کی نشانی اور اہل دین کو زندہ کرنے والی ہستی، اور کہا ظالم و جابروں کی شان اور شوکت کو درہم کو برہم کر دینے والا، کہا شرک اور نفاق کی بنیاد کو ڈھا دینے والا، کہا وہ پھانسی کو باغیوں اور گنہگاروں کے جھڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والا، کہا انحراف اور اختلاف کی شاخوں کو کاٹ دینے والا، کہا وہ انحراف اور ہوا و ہوس کے اثر کو منہ اور نابود کرنے والا، کہا وہ جھوٹ اور اختراع کی گروہ اور بندشوں کو کھول دینے والا،
کہاں وہ شرکس اور چھپاروں کو نابود کر دینے والا، کہاں ہے اہل اناد اور الحاد اور گمراہی کی بقیقنی کرنے والا، اور کہاں ہے وہ دوستوں کو عزت بخشنے والا، دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا۔ ایک ایک جملہ رونے کے لیے داڑھی مار مار کر روئے تو بھی مولا کوئی اولاد اپنے باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ جس سے ہمارے روحانی باپ، آپ کے بغیر ہم کیسے زندگی گزارے مولا؟ کائے کل میں تقوی پر جمع اور متعدی کرنے والا، کائے وہ باب اللہ جسے داخل ہوا جاتا ہے، کائے وجہ اللہ کے جس کی طرف اولیاء اللہ توجہ کرتے ہیں، چاہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود نہ ٹوٹنے والا بندن، چاہے وہ یوم پتے کا مالک اور ہدایت کے پرچم کو لہرانے والا، چاہے وہ خوبی اور پسندیدہ چیزوں کو جمع کرنے والا، چاہے وہ انبیاء اور فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا، اور کائے وہ مقتول کربلا کا خون کا انتقام لینے والا امام زمانہ، وہ آپ کا جد حسین کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے بچے کی لاشات میں ہے، اصغر کا خون، نہ آسمان راضی نہ زمین، اصغر تیرے خون کا ٹھکانا نہیں، میرے مولا حسین نے اپنے چہرے پہ بلا امام زمانہ اصغر کے خون کا بدلہ دینے کے لیے مولا کا ان پر نصرت اور کامیابی حاصل کرنے والا، جنہوں نے اس پر ظلم کیا اور تہمت لگائی، گائے وہ مشتر اور بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب آ جاتا ہے، کہاں ہے وہ مشتر اور بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پا جاتا ہے، کہاں ہے وہ مشتر اور بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پا جاتا ہے، کہاں وہ نیک اور متقی انسانوں کا سردار، کہاں وہ فرزند نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں وہ دل بندے علی مرتضیٰ علیہ السلام، کہاں وہ جگر وہ شیخ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ، کہاں وہ نور عین فاطمہ زہرا سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور میری جان اور دل آپ پر فدا ہو جائے، اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے نجیب اور برجوار ہستیوں کی یادگار، اے ہدایت یافتہ ہادیوں کے فرزند، اے بہترین پاکیزگی نفس کے مالک ہستیوں کے فرزند، اے سخاوت مند کریموں کے فرزند، اے طیبین اور طاہرین کے فرزند، اے منتخب جوان مردوں کے فرزند، اے کرم اور جدا کے منبع اور مرکز اور اہل کے فرزند، اے نور بخشنے والے مہتابوں کی یادگار، اے نورانی چراغوں کے فرزند، اے چمکدار ستاروں کے فرزند، اے واضح راستوں کے فرزند، اے حقیقی آشکار نشاؤں کے فرزند، اے علوم اور معرفی الہی کے فرزند، اے ان ہستیوں کے فرزند جو اللہ کی واضح نشان تھے، اے مشہور سنتوں کے فرزند، اے روایت شدہ علامتوں کے فرزند، اے تحقیق یافتہ معجزات کے فرزند، اے روشن دلیلوں کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے خبر عظیم کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جس کا ذکر ام الکتاب میں خداوند علی اور حکیم کے پاس موجود ہے، اے آیات اور بینات کے فرزند، اے واضح اور آشکار دلیلوں کے فرزند، اے واضح اور روشن برہانوں کے فرزند، اے اللہ کی کامل حجتوں کے فرزند، اور اے اللہ کی مکمل نعمتوں کے فرزند، اے تہا اور مضبوط نشانیوں کے فرزند، اے یاسین اور زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدائے عالی اور اعلیٰ سے اتنی نزدیک ہوئی کہ گویا قربت میں 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہاں پر دعا مانگی، دل نرم ہوا ہے نا، دل ٹوٹا ہے نا، آنکھ میں آنسو آئے ہیں نا، دیکھیے میرے رب پروردگار نے رسول کو اتنا قریب بلا لیا
کہ گویا قربت اتنا قریب بلا لیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ہم خدا سے کہے پروردگار ہمارے دل کو صاف، ہماری روح کو پاک، گناہوں سے ہم پرہیز کریں، تاکہ جب ہم شب نماز کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، جب ہم وتر کی قنوت میں ہم دعا پڑھیں، الاف الاف کہے، تو خدا تو اور ہمارے بیچ میں اور کوئی نہ خیال ہو، نہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں کوئی دوری نہ ہو تیرے اور ہمارے بیچ میں۔ خدا قربت حاصل کر ہمیں یہ ماہ مبارک مہینہ ہے، باتیں اب ہم سے راضی ہو جا پروردگار، راضی ہو جا۔ ایک کاش میں جان سکتی امام زمانہ کہ آپ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مشتری دل قرار پاتے ہیں۔ وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے؟ آئے وہ ریزواں ہے یا وادی زیتواں ہے یا پھر کوئی اور سرزمین ہے؟ کس قدر گراہ مجھ پر کے بدقسمت آگے ساری خلقت کا مشاہدہ کرے لیکن تیرے دیدار سے محروم رہے، اور یہ کان تیری صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ ہی شرگوشی میں سن سکے۔ میرے لیے کس قدر سخت بلائے اور مصائب مجھ کو ہر طرف سے گھیر لے، اور میری فریاد اور شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ مولا ایک گنہگار مجرم فقیر سائل مسکین پروردگار، میری جان آپ پر قربان، آپ کو غائب ہے کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں، میری جان آپ پر فدا، اب وہ بچھڑے ہوئے کہ جان کی جب سے جدا نہیں ہو مولا، لیکن ہمارے گناہوں نے آپ سے ہم کو دور کر دیا ہے مولا۔ گنہگار آ کے آپ کی زیارت نہیں کر سکتی مولا، میری جان نثار ہو آپ پر مومن اور مومنات کی انتہائی آرزو ہے جو آپ کی یاد میں شب و روز آہوزاری کرتے ہیں۔ میری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند مرتبہ اور بزرگ سردار ہے کہ جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں۔ میری جان آپ پر نثار کہ آپ شریف اور عظمت کے اس درجے پر ہیں کہ جس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ میری جان آپ پر قربان، آپ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کی کوئی نظر نہیں۔ میری جان آپ پر نثار، آپ اس شرف اور بزرگی کے خاندان سے ہے کہ جس کی برابری ممکن نہیں۔ اے میرے مولا، کب تک آپ کی فراق میں جدائی میں ہم تڑپتے رہے؟ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ مولا، ہماری فریاد کو سنو، ہماری آواز دو، ہمیں آواز دو مولا، ہمیں سہارا دو مولا۔ اے میرے مولا اور میرے آقا، کب تک اور کس صفت اور لقب سے آپ کو مخاطب کرے اور کس زبان سے شرگوشی کرے؟ کس قدر گرائے مجھ پر کہ تیرے غیر سے جواب سنوں اور تیری گفتار سے محروم رہو؟ کس قدر سخت ہے میرے لیے برداشت کرنا، سارے مسائل تجھ پر نازل ہو اور دوسرے محفوظ ہو۔ جی ہاں، زمانہ کے امام، آپ کی نظر میں کبھی اصغر کی خون بھری لاش نظر آتے ہوگی، آپ کی نظر میں کبھی محسن کی لاش نظر آتی ہوگی، آپ کی نظر میں کبھی جناب زینب کو کھلا سر نظر آتا ہوگا، آپ کی نظر میں آپ کی چندہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نظر آتی ہوگی مولا، مولا آپ خون کے آنسو سے روتے ہوگے مولا، آپ کی مصیبت کا واسطہ اے پروردگار ہمارے امام کو سوار فرما دے مولا،
اے کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرا گریا نہ ہو سکے تاکہ اس گریا کو تولا نہیں کر سکوں. اے کوئی ہے تیری یاد میں آہوزاری کرنے والا کہ جس کے ساتھ مل کر آہوزاری کر سکوں. اے کوئی ہے ایسی رونے والی آنکھیں کہ میری آنکھوں کو ساتھ دے سکے. اے فرزند احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے؟ اے وہ لحظے دیدار آ سکیں گے کہ جس سے ہم خوشحال ہو سکے. مولا مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ کی ہدایت کے سر چشموں سے سیراب ہو سکے. مولا مولا کب کب مولا اور کس وقت آپ کی چشمے شیری سے سیراب ہو سکے. جب مدینہ سے قافلہ نکلے نا سگرا ہر ایک سے کہہ رہی تھی مجھے ساتھ میں لے چلو. آخر میں حسین نے کہا بیٹی میں مجبور ہوں. وہ بہو تو میری ماں کی تصویر ہے. میں تجھے نہیں لے جا سکتا کیونکہ میری شہادت کے بعد کفر شام کے بازاروں میں بیویوں کو پھرایا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی تصویر کفر اور شام کے بازاروں میں. کیا کرا سگرا نے سنو گے سگرو مسجد نبوی میں رسول کی تربت پر جیسے ماں اپنے ماں کی گود میں ایک بیٹی سر رکھتی ہے ماں رسول کی تربت پہ سر رکھ کے کہتی ہے یہ حسنین کے نانا یہ حسنین کے نانا سب کی قسمت بدلنے والا میری تصویر بدل دے میرا بابا مجھے ساتھ لے جائے. اے زمانے کے امام اے پروردگار ماہ مبارک مہینہ ہے تیرے تو نے ہمیں مہمان بلایا ہے. تیرے دسترخوان پر اور جمعہ کا دن ہے. گناہ کی معافی کا دن ہے. مغفرت کا دن ہے. دعا قبول ہونے کا دن ہے. ہمارے گناہ کو معاف کر دے میرے مولا. وہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ کی ہدایت کے سر چشموں سے سیراب ہو سکے. مولا کب کب اور کس وقت آپ کی چشمے شیری سے سیراب ہو سکے گے. پیاس بہت دلانی ہو چکی ہے مولا. برداشت نہیں ہوتا آپ کے بغیر رہنا. نہیں رہ سکتے مولا. وہ صبح اور شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکے. کب آپ پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے شرابیاب ہو سکیں گے جبکہ فتح اور نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوں گے. جب آپ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر چکے ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکھا چکے ہوں گے. شرکسوں کو ہلاک کر چکے ہوں گے. حق کا انکار کرنے والوں کو نابود کر چکے ہوں گے اور متکبروں کی جڑوں کو اکھاڑ چکے ہوں گے اور ہمیں کہہ رہے ہوں گے کہ ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اے اللہ تو ہی غم اور مشکلاتوں کو دور کرنے والا ہے اور تجھے سے مدد اور پناہ طلب کی جا سکتی ہے. تو ہی دنیا اور آخرت کا پروردگار ہے. اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی رسائی فرما. الہ امین کہے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے کیونکہ آخری جملہ دعا کا جملہ ہے. انشاءاللہ اس دعا ندبہ کے صدقے میں ان مصائب کے صدقے میں ان آنسو کے صدقے میں ہماری دعا ضرور ضرور یقین کے ساتھ قبول ہوں گی. کیونکہ میں نہیں کہتی ہوں زمانے کے امام کہتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں امام زمانہ کے واسطے سے دعا مانگے. پروردگار ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی رسائی فرما. یہ عظیم قدرت کے مالک اس بندے کو اپنے مولا کا دیدار کرا دے اور اسی طرح اس کے غم اور رنج کا ازالہ فرما دے اور اس قلب میں موجود سوچ و فراق کو تراوت اور اطمینان میں تبدیلی کر دے. ایک کل کائنات پر قادر مطلق وہ کہ جس کی طرف پلٹنا ہے اور تمام امور کی انتہا ہے. بار الہ ہم تیرے ناچیز بندے تیرے اس ولی کی زیارت کے مشتاق ہے جو تیرے اور تیرے رسول کی یاد تازہ کرتی ہے. جی تو نے ہمارے لیے پناہ گاہ
اور دنیا اور آخرت میں ہمارے ثبات کا ذریعہ قرار دیا ہے، جسے تو نے ہم پر اور دوسرے مومن پر امام اور رہبر بنایا ہے، اس تک ہماری بہترین اور درود اور سلام پہنچا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پر جو، اور اسی طرح ہمارے عزت اور اکرام میں اضافہ فرما، اس کی چاہے سکونت اور محل استقرار کو ہماری چاہے سکونت اور محل استقرار قرار دے، اس کی رہبری کی توفیل میں اپنی نعمتوں کو ہم پر کامل فرما، یہاں تک کہ وہ ہم تیری جنت میں داخل اور تیرے مخلص شہداؤں کی رفاقت و ہمراہی عطا کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، تیرا درود ہو ان کے جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیرے رسول اور سید اکبر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، اور ان کے والد بزرگوار پر جو سید اصغر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، اور ان کی والدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، اور اسی طرح ان کے تمام آباء و طاہرین پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، اور خود اس ہستی پر جو تیرے بہترین کامل ترین محکم ترین بیشی ترین درود اور سلام جو تو نے اپنے بہترین اور منتخب بندوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے، بار اعلان پر ایسی رحمت نازل فرما جن کا شمار کرنا ممکن نہ ہو اور جن کی وسعت انتہا نہ رکھتی ہو۔ خدایا اس کے وسیلے سے حق کو قائم فرما، باطل کو زائل فرما، دوستوں کی رہنمائی فرما، دشمنوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی وابستگی اور پیوستگی قائم فرما کہ جو اس کے پاک اور طاہر آبا کی محبت پر منتہی ہو، اور ہمیں ان لوگوں کے زمور میں شامل فرما کہ جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے اور سارے لطفوں میں باقی رہیں، اور ہمیں ان کے حق ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے اور امر کی اطاعت کرنے اور مخالفت سے اجتناب کرنے میں مدد فرما۔ ان کی رضا اور خوشنودی سے ہم پر احسان فرما، اور ان کی شفقت اور دعا سے بہرہ مند فرما، تاکہ ہم تیری رحمت کی وسعت سے ہم کنار ہو سکے اور تیرے حضور سخرو ہو سکے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قبول فرما، اور ان کے توفیل سے ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری دعا کو مستجاب فرما، ہماری روزی میں وسعت فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو روا فرما۔ بار الہ اپنی کرامت کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما، اپنی ذات کی جانب ہمارے قرب کو قبول فرما، اور ہم پر ایسی رحمت سے بھرپور نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں، اور اس نظر کو ہرگیز ایک لمحے کے لیے ہم سے منصرف نہ فرما، اور ہمیں آپ کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض اور انہی کے دشت اور جان سے سیراب فرما، ایسی شیریں اور شاداب سیرابی کہ جس کے بعد کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہو۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اپنے حاجت طلب کریں، انشاءاللہ امام زمانہ کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہوگی۔